شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یوم عاشور پر آج مذہبی عقیدت اور احترام نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد، شہداء کربلا کی یاد میں گریہ زاری اور نوحہ خوانی۔ کراچی میں 10 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد، سکھر سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس ہوں گی۔ علماء ذاکرین شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو ذکر کریں گے اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ مجالس اعزا کے بعد عاشورہ پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت اور فول پروف انتظامات، ہزاروں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ جلوسوں کے مقررہ راستوں اور گرد و نواح میں موبائل سروس بند رہے گی۔ کلوز سرکٹ کیمرے نصب، صوبائی ڈویژن، ضلع تحصیل سطح پر کنٹرول روم سے سخت مانیٹرنگ ہوگی۔ جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ۔ ونزویلا میں قیامت خیز زلزلہ، زمین لرز اٹھی، بلند و بالا عمارتیں زمیں بوس، 188 افراد ہلاک، ہزاروں افراد زخمی، سینکڑوں لاپتہ۔ امداد بڑھنے کا خدشہ۔ چند منٹوں کے دوران زلزلے کی 2 خوفناک جھٹکوں نے ونزویلا کو ہلا کے رکھ دیا، شہریوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ پہلے زلزلے کی شدت 7.1 اور دوسرے کی شدت 7.5 ریکارڈ۔ ہر طرف ملبے کے ڈھیر، تباہی کے مناظر، سونامی کی وارننگ جاری۔ ونزویلا میں ایمرجنسی نافذ۔ مرکزی مائیکیٹی ایئرپورٹ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کریبین جزائر، میکسیکو اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کیلیفورنیا میں زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ۔ جاپان بھی زلزلے سے لرز اٹھا، شدت 6.9 ریکارڈ۔ وینزویلا میں زلزلوں سے آنے والی تباہی پر دنیا بھر نے انسانی امداد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہم مدد کے لیے تیار ہیں، امریکہ اپنے نئے دوست کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امدادی کارروائیوں کے لیے ٹیمیں فوری وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ لاطینی امریکہ کے ممالک بھی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ برازیل اور میکسیکو نے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ صدر زرداری نے کہا مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام وینزویلا کے عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امید ہے وینزویلا کے عوام اس سانحے کا بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ مشکل وقت میں متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ایران کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کے خاتمے تک مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا۔ ایران کے معاہدے میں خلیجی ممالک کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ آبنائے ہرمز پر کسی ایک ملک کی ملکیت قبول نہیں۔ کوئی بھی ملک آبی گزرگاہ سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ عمان آبنائے ہرمز سے ٹیکس لینے کے حق میں نہیں۔ جہازوں کی آمد و رفت پر ہماری نظریں ہیں۔ یورپی ممالک آبنائے ہرمز کھلی چاہتے ہیں مگر اس کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بحرین میں گفتگو۔ بولے تکنیکی ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ جوہری پروگرام سمیت پابندیوں سے متعلق بات چیت ہوگی۔ امریکہ حقیقی پائیدار امن چاہتا ہے۔ ایران کی تعمیر نو کے فنڈز بارے خلیجی ممالک سے بات نہیں ہوئی۔ لبنان کا پرامن مستقبل ہماری پہلی ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایران مفاہمت کی یادداشت کی پاسداری کرے۔ ایسا نہ ہوا تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایران اچھا ڈیل چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ایران سے رابطے کے بغیر آبنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ کہا آبنائے ہرمز میں محفوظ ٹرانزٹ صرف ایک ایران کے مقرر کردہ روٹس سے ہی ممکن ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بارے متضاد بیانات دے رہا ہے۔ ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے وعدے پورے کرنا چاہیے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ متضاد بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔
ایران جنگ میں نیٹو نے مایوس کیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا، صدر ٹرمپ کا نیٹو چیف سے شکوہ، بولے مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایران آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس نہیں لے گا، ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی تردید، کہا کہ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے، ادائیگی منجمد اثاثوں سے ہوگی، یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، آبنائے ہرمز سے جہازوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت بحال ہونے کے بعد برنٹ کروڈ کی قیمت $74.73 تک گر گئی۔ ایران پر حملے سے پہلے یہ قیمت $72.63 تھی۔ سوئٹزر لینڈ میں امن مذاکرات کے پہلے دور کے بعد اب تک 80 بحری جہازوں آبنائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں۔ اگر کوئی بری نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح، اور وہ پاکستان جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سفارتی طور پہ یہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، یہ تنہا رہ گیا ہے، آج وہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ الحمدللہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، اور دنیا میں اس کا ایک جو مڈل پاور رول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ آپ نے دو ملکوں کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا جو 47 سال سے نہیں بیٹھے۔ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایران جنگ میں اللہ نے پاکستان سے کام لیا، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایران کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا تھا، دنیا ہمیں پیس میکر کے نام سے جانتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کی، مار کہا کے بعد دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہو گئی، پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے، وطن عزیز کو بری نظر سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکالیں گے۔ اسحاق ڈار بولے پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، اب ہم نے معاشی قوت بننا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل کی منظوری دے دی، صدر کا دستخط شدہ بل واپس وزارت پارلیمانی امور کو موصول، 18,000 ارب روپے سے زائد کے بجٹ پر 1 جولائی سے عمل درآمد شروع ہوگا، ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل 1 جولائی سے ہی لاگو ہوں گے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے دربار کو غسل دینے کی تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء بلال یاسین، سلمان رفیق، معاون علی ڈار کی شرکت، علماء مشائخ اور زائرین بھی شریک ہوئے۔ حکومت مظاہرین سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزراء کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، چودھری رفیق نیر نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پورے کیے گئے، مہاجرین کی 12 سیٹوں پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، آئینی کمیٹی میں وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت کے 2 نمائندے شامل تھے۔ چودھری قاسم مجید نے کہا کہ پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، آزاد کشمیر کے عوام کا پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے، آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔